فواتر رحمود شریف کا حوالہ ڈاکٹر صاحب نے پیش کیا. یہ بحر العلوم مسلم الثبوت کی شرح. علماء جانتے ہیں کہ اصول فقہ میں مسلم الثبوت کا جو مقام ہے، وہ مفتی جو کہہ رہے ہیں سلفن خلفن کسی نے یہ بات نہیں کی. سلفن خلفن پڑھ تو لو، پہلے پڑھو، تب پتا چلے گا کہ سیدہ کا ادب کیا ہے. بگوتروں نے توہین کرنے والوں کا کلچر چاٹ چاٹ کر آج انہی کی بولی بولنا شروع کر دی. ادب سیکھنا ہے تو اہل سنت ہی سکھائیں گے. سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سکھائیں گے، امام احمد رضا بریلوی سکھائیں گے، ادب داتا گنج بخش اجمیری سکھائیں گے رحمۃ اللہ علیہ. اب دیکھیے، لمبی بات میں نہیں کرتا، اگرچہ لمبی ہوتی جا رہی ہے. یہ دو رد کر کے انہوں نے بات آگے شروع کی کہ روافض یہ کہتے ہیں کہ آل پاک کا کہنا بھی نبیوں کا کہنا ہے کیونکہ ان کی طرح معصوم ہے. تو نے کہا نہیں، آل پاک معصوم نہیں، محفوظ ہیں. تو انبیاء علیہ السلام کے فتوے کی حیثیت اور ہے، اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے فتوے کی حیثیت اور ہے. یہ اصول ہے اہل سنت کا. اب وَقَذَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الزَّلَّةُ زَلَّةُ الْقَارِ عَلَيْهِمْ أَهْلِ بَيْتِ وَهِيَ وُقُوعُهُمْ فِي أَمْرٍ غَيْرِ مُنَاسِبٍ لِمَرْتَبَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ، یعنی بغیر ارادے کے ذلت. اب آگے اس کی مثال لکھی ہوئی ہے. سلفن خلفن والے ذرا کان صاف کریں. كما وقع من سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا من ہجرانها خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ لکھا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے لیے اجتہادی خطا جائز ہے. اور اس کے جواز کے لحاظ سے آگے مثال کیا لکھی ہے. مثال جو ہے میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا، لیکن عبارت میں پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کما واقع من سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا من ہجرانها خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حین منعها فدک من جہت المیراث. تو یہ مثال دے کر خطا اجتہادی کی. آگے کا ولا ذنب فیہ، خطا تو ہے مگر ذنب نہیں ہے. ولا ذنب فیہ، تو کیا اپنا سارا اصول دفن کرو گے روافظ کی خوشنودی کے لیے؟ فواتر رحمود جو ہے وہ مسلم الثبوت شریف کی شرح ہے. اور فواتر رحمود علامہ امام المولا عبد العلی لکھنوی بحر العلوم ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. ان کا سن وفات ہے 1250 ہجری. اور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان انہیں المولا کے لقب سے ملقب فرماتے ہیں. اپنے فتاوی شریف میں جا بجا آپ نے بحر العلوم علامہ عبد العلی لکھنوی رحمہ اللہ کو بحر العلوم اور المولا کے القاب سے یاد فرمایا. بہرحال ڈاکٹر صاحب نے فواتر رحمود شریف کی جو عبارت پڑھی، وہ عبارت یہ ہے، یہ فواتر رحمود شریف ہے، اس کی اصل ثالث ہے باب الاجماع. اصل ثالث یعنی باب الاجماع. اس کی عبارت یہ ہے کہ وَأَهْلُ الْبَيْتِ كَسَائِرِ الْمُجْتَہِدِينَ، کہ اہل بیت تمام مجتہدین کی طرح ہے. ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. ہم اہل بیت اطہار کو، نہ ہی صحابہ کرام کو، کسی کو بھی، انبیاء کرام اور ملائکہ کے علاوہ، ہم اہل بیت اطہار کو اور نہ ہی صحابہ کرام کو معصوم عن الخطا ہم نہیں مانتے، بلکہ ہم ان کو محفوظ عن الخطا مانتے ہیں. تو علامہ لکھنوی رحمہ اللہ کی عبارت یہ ہے کہ وَأَهْلُ الْبَيْتِ كَسَائِرِ الْمُجْتَہِدِينَ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْخَطَأُ فِي اجْتِهَادِهِمْ وَهُمْ يُصِيبُونَ وَيَخْطَئُونَ وَكَذَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الزَّلَّةُ. اب اس عبارت کا پس منظر سن لیجئے. اس عبارت کا پس منظر کیا ہے؟ علامہ لکھنوی رحمہ اللہ انبیاء کرام علیہ السلام اور آل بیت اطہار کی، انبیاء کرام علیہ السلام کی عصمت اور آل بیت اطہار کی حفاظت، اس کے مابین مابہل امتیاز بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ان دونوں کی، انبیاء کرام کی عصمت اور صحابہ کرام کی اور آل بیت اطہار کی جو حفاظت ہے، جو آل بیت اطہار محفوظ عن الخطا ہے، ان کے مابین مابہل امتیاز کیا ہے؟ تو علامہ لکھنوی رحمہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام وحی کے تابع ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان سے خطا کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ اہل بیت اطہار وحی کے تابع نہیں ہوتے، اس لیے ان سے خطا کا صدور ممکن ہے. اور آگے کا وَقَذَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الزَّلَّةُ، یہ مسلم الثبوت کی جو شرح فواتر رحمود ہے اس کا صفحہ نمبر 279 ہے، 279. یہ ذلت کیا ہے؟ ذلت قرآن مجید و فرقان الحمید سورہ بقرہ اور آیت نمبر 36 پارہ نمبر 1 میں اللہ جل مجد الکریم، یہ وہی لفظ ہے جو آدم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ،
انہا فاخرجہما مما کان فی. یہ زلہ کا لفظ جو ہے یہ نبی کے لیے، آدم علیہ السلام کے لیے اللہ جل مجد الکریم نے استعمال فرمایا، اور پھر خود اللہ جل مجد الکریم قرآن مجید میں اس کی توضیح فرماتا ہے، اس کی تفسیر فرماتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 میں کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے جو قضیہ ہوا، واقع ہوا، وہ قضیہ جو ہے ہم نے اس میں آدم علیہ السلام سے کوئی ارادتاً کرنا نہیں پایا، یعنی آدم علیہ السلام سے یہ کام ارادتاً نہیں ہوا، تو وہاں پر تو ارادہ نہیں پایا جاتا. اور پھر بحر العلوم انبیاء کرام اور اہل بیت اطہار کے مابین، انبیاء کرام کی عصمت اور اہل بیت اطہار کی حفاظت کے مابین مابل امتیاز بیان کر رہے ہیں. وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ان سے خطا ہو گئی، ان سے خطا واقع ہو گئی. یہ انہوں نے کب کہا؟ اگرچہ بحر العلوم نے آگے قضیہ فدق کا ذکر ضرور کیا ہے، لیکن اس میں بھی بحر العلوم علامہ لکھنوی رحمہ اللہ نے یہ بات نہیں کی جو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے کی کہ خطا پر تھی، جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی، بلکہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے جملہ یہ استعمال کیا زلہ کا لفظ استعمال کیا. تو بحر العلوم سے بھی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی تائید، ان کے موقف کی تائید نہیں ہوتی. اللہ جل مجدہ الکریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اماں پاک کے غلاموں میں قبول فرمائے. Truth TV.